بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنے کا وجوبی طور پہ چوتھا مقام پڑھ رہے ہیں، جس کا نام ہے تحذیر، یعنی آج تحذیر کا بیان پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرابع التحذیر، وهو معمول بتقدیر اتق تحذیرا مما بعده او ذکر المحذر منه مکررا، مثل ایاک والاسد وإياك وأن تحذف والطريق وتقول إياك من الأسد ومن أن تحذف وإياك وأن تحذف بتقدير من ولا تقول إياك الأسد لامتناع بتقدير من۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الرابع التحذیر، چوتھا مقام تحذیر ہے۔ وهو معمول بتقدیر اتق تحذیرا مما بعده، وہ اتق فعل مقدر کا ایسا معمول ہوتا ہے جس کو ما بعد سے ڈرانے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ او ذکر المحذر منہ مکررا، یا محذر منہ کو مکرر ذکر کیا جائے، جیسے ایاک والاسد و ایاک وان تحذف اور الطریق۔ وتقول، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایاک من الاسد ومن ان تحذف وایاک ان تحذف بتقدیر من کو مقدر ماننے کے ساتھ۔ ولا تقول، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایاک الاسد لامتناع تقدیر من، کیونکہ یہاں من کا مقدر ماننا ممتنع ہے۔ آج کے سبق کے اندر 4 باتیں ہم پڑھیں گے۔ تحذیر کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ نمبر 2، مقام تحذیر میں حذف فعل کا سبب اور حذف وجوبی کا قرینہ۔ نمبر 3، بے اعتبار استعمال کے محذر منہ کی عقلی صورتیں۔ اور نمبر 4، مثالوں کی وضاحت۔ پہلی بات، تحذیر کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے مفعول بہ کے فعل کے حذف وجوبی کو بیان فرما رہے ہیں۔ جہاں مفعول بہ کے فعل کو واجب طور پہ، وجوبی طور پہ حذف کیا جاتا ہے، وہ ہے تحذیر۔ تحذیر باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے ڈرانا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس معنی یعنی ڈرانے کے ضمن میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، محذر یعنی ڈرانے والا۔ نمبر 2، محذر یعنی جسے ڈرایا جائے۔ نمبر 3، محذر منہ جس سے ڈرایا جائے۔ اور نمبر 4، نفس سے ڈرانا جس کو تحذیر کہتے ہیں۔ جیسے سب کی مثال ہے، حذر سعید بکرا من الاسد، سعید نے بکر کو شیر سے ڈرایا۔ تو یہاں سعید محذر ہے، بکر محذر ہے، اور اسد محذر منہ ہے، اور سعید کا بکر کو ڈرانا تحذیر ہے۔ اور اصطلاحی معنی صاحب کتاب رحمہ اللہ نے اس کے 2 بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، ہوا معمول بتقدیر اتقی تحذیرا مما بعدہ، یعنی تحذیر وہ اسم منصوب ہے جو اتقی یا باعد فعل مقدر کا ایسا معمول ہو جس کو اپنے ما بعد سے ڈرایا گیا ہو، چاہے وہ اسم حقیقی ہو یا اسم تعویلی۔ تعریف کی صورت میں مفعول محذر اور اس کا ما بعد محذر منہ ہوگا، جیسے اسم حقیقی کی مثال ایاک والاسد، اور اسم تعویلی کی مثال وایاک وان تحذف۔ دوسری تعریف، او ذکر المحذر منہ مکررا مثل الطریق، یعنی تحذیر وہ اسم منصوب ہے جو اتقی یا باعد
فعل مقدر کا ایسا معمول ہو جو مقرر آیا ہو، جیسے الطریق الطریقہ۔ تعریف کی صورت میں محذر منہ خود ہی معمول ہوگا جو مقرر آیا ہے، اور محذر مخاطب ہوگا۔ دوسری بات، مقام تحذیر میں فعل کو حذف کرنے کا سبب کیا ہے اور حذف وجوبی پر قرینہ کون سے ہیں؟ تو مقام تحذیر میں فعل جو مفعول کو نصب دیتا ہے وہ وقت کی تنگی اور فرصت کے نہ ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ تحذیر کا استعمال ایسی صورت میں ہوا کرتا ہے جہاں کوئی موذی چیز قریب الوقوع ہو اور متکلم کو یہ خطرہ ہو اگر میں اپنے کلام میں فعل ناصب کو ذکر کروں گا تو محذر یعنی مخاطب اس موذی چیز سے بچ نہیں سکے گا، اس لیے فعل ناصب کو حذف کر کے صرف محذر منہ کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس موذی چیز کا وقوع انتہائی قریب ہو چکا ہو تو اس صورت میں بنسبت پہلی صورت کے وقت زیادہ تنگ ہوتا ہے، لہذا ایسی صورت میں محذر کو بھی حذف کر کے صرف محذر منہ کو مقرر لا کر ذکر کیا جاتا ہے تاکہ تحذیر میں خوب مبالغہ ہو اور مخاطب اپنے آپ کو اس خطرے سے بچا سکے۔ تو یہ تو فعل ناصب کو حذف کرنے کا سبب ہے۔ رہی یہ بات کہ ایسے مقام پر فعل کا حذف کرنا واجب کیوں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایسے مقام پر قرینہ موجود ہوتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر فعل ناصب کا قائم مقام بھی موجود ہوتے ہیں۔ قرینہ تو مقام تحذیر ہے جو فعل محذوف پر دلالت کرتا ہے، اور فعل محذوف کا قائم مقام مفعول بھی یعنی محذر یا محذر منہ ہوتا ہے۔ اب تیسری بات کی طرف چلتے ہیں، بے اعتبار استعمال کے محذر منہ کی عقلی صورتیں۔ وَتَقُولُ إِيَّاكَ مِنَ الْأَسَدِ، اس عبارت میں صاحب کتاب رحمہ اللہ نے محذر منہ کی 4 صورتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے پہلی 3 کو جائز اور آخری کو ناجائز قرار دیا ہے۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے تو کل 6 صورتوں کی مثالیں دی ہیں، لیکن اگر عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی 8 صورتیں بن سکتی ہیں، اس لیے کہ محذر منہ یا تو اس میں حقیقی ہوگا یا اس میں تعویلی، پھر ان دونوں کا استعمال یا تو من کے ساتھ ہوگا یا واو کے ساتھ، یہ کل 4 صورتیں ہوگی، پھر من اور واو یا تو مذکور ہوں گے یا محذوف، اس طرح یہ کل 8 صورتیں ہوں گی۔ ان میں سے 5 جائز اور 3 ناجائز ہیں، یعنی واو کا حذف کرنا اس میں حقیقی اور تعویلی دونوں میں ناجائز ہے۔ مثلا ایاک الاسد ایاک ان تحذف دونوں ناجائز ہیں، اور من کا حذف کرنا اس میں حقیقی سے ناجائز ہے، جیسے ایاک الاسد۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو کہ اس میں حقیقی سے چاہے من ہو یا واو دونوں کا حذف کرنا ناجائز ہے، اسی طرح واو کا حذف کرنا چاہے اس میں حقیقی سے ہو یا اس میں تعویلی سے یہ بھی ناجائز ہے۔ ان کے علاوہ باقی صورتیں جائز ہیں۔ پہلی مثال، تحذیر کی تعریف بیان کرنے کے بعد صاحب کتاب رحمہ اللہ نے اس کی مثالیں پیش فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی مثال دی ایاک والاسد، یہ اصل میں ہے اتقیک والاسد، لیکن قاعدہ یہ ہے ضمیر فاعل اور ضمیر مفعول جب ایک ہی ساتھ ہو اور ان سے مراد بھی ایک ہی ذات ہو تو ایسا کرنا افعال قلوب میں تو جائز ہے، جیسے علمتنی فاضلا، لیکن افعال قلوب کے علاوہ میں ایسا کرنا ناجائز ہے۔ لہذا جہاں کہ اس طرح دونوں جمع ہو کر آ جائیں تو اس کا حل یہ ہے کہ ان دونوں ضمیروں کے درمیان میں کلمہ نفس لا کر اس کی ضمیر مفعول کی طرف مضاف کر دیا جائے، اس کے ذریعے سے دونوں ضمیروں کے درمیان فصل اور جدائی آ جائے گی اور جواز کی ایک صورت بن جائے گی۔ لہذا نفس لانے کے بعد عبارت جو بن جائے گی اتق نفسک من الاسد والاسد من نفسک، مقام تحذیر میں واقع ہونے کی وجہ سے
اتقی فعل ناصب کو وجوبی طور پہ حذف کیا تو نفس کا من الاسد والاسد من نفس کا رہ گیا. پھر نفسن کو جس کی وجہ سے لایا گیا تھا وہ وجہ باقی نہیں رہی، اس لیے اس کو بھی فعل کے ساتھ حذف کر دیا. لہذا اس کو بھی یوں کہہ دے کا من الاسد والاسد من نفس کا. پھر جب فعل نہیں رہا تو اس کے متعلقات کو بھی حذف کر دیا اور رہ گیا ایاک والاسد. دوسری مثال، صاحب کتاب رحمہ اللہ نے تحذیر کی تعریف اول کی دوسری مثال یہ دی ایاک وان تحذف، جو کہ اصل میں ہے باعد نفسک من ان تحذف وان تحذف من نفسک. اس میں بھی مذکورہ بالا طریقے سے تعلیل کر کے ایاک وان تحذف رہ گیا. تیسری مثال الطریقہ، یہ تحذیر کی دوسری قسم کی مثال ہے جس میں محذر منہ مقرر ذکر کیا گیا ہے. اس میں اتقی الطریقہ مقام تحذیر میں واقع ہونے کی وجہ سے فعل ناصب کو حذف کر کے الطریقہ رہ گیا. ان دونوں میں سے پہلا الطریقہ محذر منہ ہے اور دوسرا اس دوسرے والا الطریقہ پہلے والے کی تاکید ہے. اسی طرح الجدار الصبی وغیرہ. وَتَقُولُ إِيَّاكَ مِنَ الْأَسَدِ وَمِنْ أَنْ تَحْذِفَ، یہ چوتھی مثال ہے جس سے صاحب کتاب رحمہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح تحذیر کی پہلی قسم دونوں مثالوں میں محذر منہ کو واو مذکور کے ساتھ استعمال کرنا جائز ہے، اسی طرح اس کو من کے ساتھ استعمال کرنا بھی جائز ہے. اور پانچویں مثال وَإِيَّاكَ أَن تَحْذِفَ بِتَقْدِيرِ مِن، اس مثال کے ذریعے پہلی قسم کی نوع ثانی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح متن میں ہم نے اس کی مثال دی ہے، یعنی بغیر من کے، وہ جس طرح بغیر من کے جائز ہے اسی طرح اس کو من کے ساتھ بھی جائز ہے. بلکہ اس کی اصل صورت من کے ساتھ تھی، لیکن من جارہ کو برائے تخفیف حذف کر کے ایاک ان تحذف بنا دیا گیا تھا، کیونکہ جہاں کہ من حرف جار و ان حرف ناصب دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو اہل عرب ان میں سے اکثر طور پر من کو حذف کر دیتے ہیں. وَلَا تَقُولُ إِيَّاكَ الْأَسَدُ، یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تحذیر کی پہلی قسم کی پہلی مثال میں من کو مقدر ماننا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ما قبل میں تیسری بات کے ضمن میں یہ بات گزری ہے. اس میں حقیقی چاہے من ہو یا واو دونوں کا حذف کرنا ناجائز ہے. عدم جواز کی دو صورتیں تو یہ ہو گئی، ان کے علاوہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ واو کا حذف کرنا چاہے اس میں تعبیری سے ہو یا اس میں حقیقی سے، یہ بھی ناجائز ہے. تو جواز کی 5 اور عدم جواز کی 3 صورتیں ہو گئی. یہاں تک تو آج کا سبق تھا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.